تاریخ کا وہ حیرت انگیز اور حیران کن لمحہ جب منگول طوفان کعبہ اور مدینہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ منگولوں اور مقدس شہروں کے درمیان کوئی دیوار باقی نہ رہی۔ منگول بغداد اور حلب کو تباہ کر چکے تھے۔ بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی خلافت عباسیہ اور منگولوں کے راستے میں کھڑی آخری دیوار کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ظہور اسلام کے بعد شاید تاریخ میں پہلی بار مکہ اور مدینہ پر کفر کے جھنڈے لہرا جائیں گے، مگر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ 13ویں صدی میں منگولیا کے وسیع میدانوں میں ایک نئی طاقت ابھری جس کی قیادت چنگیز خان کر رہا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو جنگ اور فتوحات کے لیے منظم کیا اور ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ 1227 میں اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے دنیا فتح کرنے کے اس مشن کو جاری رکھا اور تاریخ پر ایک ایسا مستقل نقش چھوڑا جو قتل عام، تباہی، وحشت سے پہچانا جاتا ہے۔ یورپ میں منگول حملے پولینڈ، ہنگری اور بلقان تک جا پہنچے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں ان کی پیش قدمی نے مسلم معاشروں کو تب مکمل تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اب صرف مملوک سلطنت اسلام کی آخری فصیل بن کر خوفناک منگول لشکروں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جنگ جو تاریخ کا رخ بدلے گی اب ہونے والی تھی۔ مصر میں مملوک ایک جنگجو طبقہ تھے جن کی اصل غلامی سے تھی۔ انہیں بچپن سے ہی جنگی تربیت دی جاتی تھی اور وہ میدان جنگ میں نہایت ماہر گھڑ سوار تھے۔ وہ مصر اور شام کے ایوبی سلاطین کی فوجی اشرافیہ بن گئے۔ وقت کے ساتھ ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اور 1250 عیسوی تک انہوں نے ایوبیہ کا تخت الٹ کر مملوک سلطنت قائم کر لی۔ 10 سال بعد 1260 کی شدید گرمیوں میں قاہرہ دریائے نیل کے کنارے جگمگاتا ہوا شہر تھا۔ شہر کے باشندے اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے، اس بات سے بے خبر کہ محل میں 4 منگول ایلچی سلطان سیف الدین قطز اور ان کے جرنیلوں کی مکمل توجہ کا مرکز بنے ہوئے۔ وہ ہلاکو خان کی جانب سے پیغام لے کر آئے تھے جس میں ایک غیر مبہم الٹیمیٹم درج تھا۔ مختصراً ہلاکو خان نے خوفناک تباہی کی دھمکی دی تھی، یہ عہد کرتے ہوئے کہ اگر قطز نے منگول اقتدار تسلیم نہ کیا تو تمام مساجد کو مسمار کر دیا جائے گا اور تمام مسلم بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور تمام مسلم عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ کچھ دیر تک سلطان اور ایلچی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر قطز نے اپنے جرنیلوں سے مشورہ کرنے کے لیے اٹھا، جبکہ منگول اعتماد سے مسکرا رہے تھے۔ اجلت میں بلائی گئی جنگی کونسل نہایت سنجیدہ اور خوفناک تھی، جہاں اعلیٰ افسران نے قطز کو مشرق وسطیٰ میں منگولوں کی ہولناک پیش قدمی یاد دلائی۔ گزشتہ 35 برسوں میں منگولوں کی مسلسل یلغار نے اسلامی دنیا کو شدید تباہی سے دوچار کیا تھا۔ بے شمار شہر مٹا دیے گئے، ان کی آبادی قتل یا غلام بنا لی گئی۔ بالآخر ہلاکو خان اپنی عظیم فوج کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر داخل ہوا تاکہ وہ شمالی افریقہ کی باقی ماندہ اسلامی ریاستوں کو فتح کرے۔ 1258 میں منگولوں نے بغداد پر 15 تومان یعنی تقریباً 1,50,000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ اگرچہ عباسی خلافت اب اسلامی دنیا کی سیاسی طاقت کا مرکز نہیں رہی تھی، لیکن وہ اب بھی ان کا فکری اور عملی دل تھی۔ فروری میں منگولوں نے عباسی دربار کی غداری اور خلیفہ کی نادانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 ملین آبادی والے شہر بغداد پر قبضہ کر لیا۔ یوں ایک عظیم اور شاندار عباسی سلطنت کا عملی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا یا غلام بنا لیا گیا۔ شہر کو لوٹ کر جلا دیا گیا۔ بیت الحکمت جو کہ ایک عظیم کتب خانہ تھا، اس کو آگ لگا دی گئی اور قدیم عباسی کے نظام کو تباہ کر دیا گیا۔ تباہی اس قدر شدید تھی کہ زراعت کو مکمل بحال ہونے میں صدیوں لگ گئے۔ 1 سال بعد جب بغداد کے سقوط کے اثرات ابھی تک پوری اسلامی دنیا میں محسوس کیے جا رہے تھے، ہلاکو خان 6 تومان یعنی 60,000 فوجیوں کے دستے کے ساتھ شام کی طرف بڑھا۔ منگولوں کی پیش قدمی کی رفتار خوفناک تھی۔ جنوری 1260 میں منگول حلب کے دروازے پر پہنچ گئے اور اپنے مسیحی دوستوں کے ساتھ مل کر 6 دن کے محاصرے کے بعد منجنیقوں اور دیگر جنگی آلات کی مدد سے حلب شہر کی فصیل کو توڑ دیا۔ جب منگول شہر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے تابع آرمینی اور فرینک لشکر بھی شامل تھے۔ آنے والے قتل عام میں تمام مسلمان اور یہودی مردوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ زیادہ تر عورتوں اور بچوں کو غلاموں کی منڈیوں میں بھیج دیا گیا۔ کلیکیا آرمینیا کے عیسائی بادشاہ اور انطاکیہ اور طرابلس کے شہزادے کو شہر کی تباہی میں تعاون کے صلے میں بھرپور انعام دیا گیا۔ حلب کی ہولناک تباہی کی خبر سن کر مارچ کے آخر تک پورے شام نے ہتھیار ڈال دیے۔ بڑے مسلم شہروں کی بربادی کے بعد اب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید منگولوں اور زمین مقدس کے درمیان کوئی دیوار باقی نہ رہی، مگر مملوک سلطنت اسلام کا آخری حقیقی قلعہ رہ گئی تھی اور منگولوں کے لیے اگلا ہدف نسبتاً کمزور مصر تھا۔ قاہرہ میں مملوک کمانڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ منگول مطالبات تسلیم کر لینا ہی دانش مندی ہوگی، مگر سلطان قدس کی رائے مختلف تھی۔ اگرچہ وہ یہ مانتا تھا کہ مملوک ایک عظیم منگول فوج کے مقابلے میں نہایت کمزور ہیں، لیکن وہ ایک باوقار مضبوط ارادوں والا حکمران تھا۔ اس کے نزدیک سر تسلیم خم کرنا بزدلی تھی۔ اس نے اعلان کیا، مصر کو ایک جنگجو بادشاہ چاہیے، اگر کوئی اور نہیں آئے گا تو میں اکیلا ہی تاتاریوں سے لڑنے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی سلطان نے منگول ایلچیوں کو گرفتار کرنے، کمر سے آدھا کاٹنے، پھر ان کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور ان کے سروں کو قاہرہ کے عظیم باب زویلا پر لٹکا دیا۔ ہلاکو خان کے لیے قدس کا پیغام واضح تھا، مملوک حملہ آوروں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایلچیوں کے قتل نے ہلاکو خان کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔
اور فوری طور پر مکمل جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ قدس کے سامنے ایک نہایت مشکل چیلنج تھا کیونکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ مملوک سلطنت 24 اضلاع میں تقسیم تھی، ہر ضلع پر 1000 سپاہی فراہم کرنے کی ذمہ داری تھی۔ یوں مملوک گھڑ سواروں کی مجموعی تعداد 24,000 بنتی تھی۔ ان میں سے 4000 شاہی مملوک، 10,000 امیروں کے مملوک اور 10,000 مختلف نسلوں کے عام سپاہی شامل تھے۔ اس کے مقابلے میں ہلاکو خان کے پاس 60,000 فوجی منگول موجود تھے، اس کے علاوہ آرمینیا اور فرینک فوجیں بھی موجود تھیں۔ اس کے باوجود قطز نے کوئی کمزوری نہ دکھائی اور دفاعی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے اپنے حریف اس دور کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے ایک رکن الدین بائبرس کو ساتھ ملنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ جنگ کے بعد اسے حلب کا اختیار دے دیا جائے گا۔ رکن الدین بائبرس جو آنے والے دنوں میں ملک الظاہر رکن الدین بائبرس بننے والے تھے، ترک النسل تھے۔ وہ بحیرہ اسود کے شمال میں آباد پارلی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں منگولوں کی یورپ پر یلغار کے دوران غلام بنا لیے گئے اور آخرکار مصر اور شام کی ایجوبی سلطنت کو فروخت کر دیے گئے۔ قاہرہ میں ان کی تعلیم مملوک فروسیہ کے ضابطے کے مطابق ہوئی۔ انہوں نے برسوں کی سخت فوجی تربیت حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم پائی۔ کم عمری میں ہی رکن الدین بائبرس نے غیر معمولی عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور تربیت مکمل ہونے پر سلطان کے ذاتی محافظ دستے کے کمانڈر مقرر ہوئے۔ 7ویں صلیبی جنگ کے دوران انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور 1250 میں عین المنصورہ کی جنگ میں سلطان قطز کے ساتھ مل کر صلیبی فوج کو عبرتناک شکست دی، جہاں فرانس کا بادشاہ لوئی نہم خود گرفتار ہوا۔ 1260 میں دمشق کے سقوط کے بعد سلطان قطز نے رکن الدین بائبرس کو منگولوں کے خلاف مملوک پیش دستے کی قیادت سونپی۔ اسی دوران قطز کو اطلاع ملی کہ ہلاکو خان نے مصر پر حملہ مؤخر کر دیا ہے اور اپنی زیادہ تر فوج مشرق واپس لے کے جا رہا ہے کیونکہ عظیم خان مونکے خان کی موت ہو گئی ہے۔ ہلاکو خان نے اپنے معتمد جرنیل قطبگہ کو شام کا نگران مقرر کیا۔ ہلاکو خان کا اندازہ تھا کہ قطبگہ کا جہاں قیام ہے یعنی فلسطینی علاقے، یہ 25,000 سے زیادہ بڑی فوج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اطلاعات کے مطابق مملوک بھی فلسطین میں 15,000 سے زیادہ فوج نہیں لا سکتے ہیں۔ چنانچہ قطز نے حملے کے لیے 14,000 بہترین سپاہی تیار کیے اور 10,000 سپاہی مصر کے دفاع کے لیے چھوڑ دیے۔ جولائی کے آخر میں رکن الدین بائبرس قاہرہ سے روانہ ہوئے اور غزہ پر قبضے کے لیے تیز رفتار مارچ کیا۔ ہلاکو کی مرکزی فوج کے انخلاء کو قطز اور رکن الدین بائبرس دونوں نے سنہری موقع سمجھا۔ قطز نے صلیبیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی مگر انہوں نے درمیانی رستہ اختیار کرتے ہوئے صرف محفوظ گزرگاہ اور رسد کی اجازت بھی دے دی گئی۔ جب قطبگہ کو دشمن کی آمد کی خبر ملی تو اسلامی فوج کا سامنا کرنے نکلا۔ منگول جھیل تبریہ کے مشرقی کنارے سے ہوتے ہوئے دریائے اردن عبور کر کے عین جالوت کی طرف بڑھے۔ 2 ستونوں میں زبردست مارچ کرتے ہوئے وہ مملوکوں کو حیران کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی منگولوں نے اردن عبور کیا، رکن الدین بائبرس کے دستے اچانک ان کے سامنے نمودار ہوئے اور بھرپور حملہ کر دیا۔ تیروں کی بارش نے جنگ کا آغاز کیا۔ عیسائی بھاری گھڑ سوار آگے بڑھے مگر بائبرس نے انہیں اچانک گھات میں لے لیا۔ سخت لڑائی کے بعد رکن الدین بائبرس نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا اور ایک وادی میں آگے جہاں دونوں طرف پہاڑوں میں مملوک گھڑ سوار چھپے تھے۔ منگولوں نے یہ سمجھا کہ رکن الدین بائبرس کی فوج ہی اصل مملوک فوج ہے اور وہ انہیں شکست دیتے ہوئے پیچھے آ گئے ہیں، جبکہ یہ رکن الدین بائبرس اور سلطان قطز کی ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ سخت لڑائی کے بعد جب مملوک بایاں بازو ٹوٹنے لگا تو سلطان قطز خود میدان میں اترے۔ اس کی جرت نے لشکر میں نئی جان ڈال دی۔ اتنے میں رکن الدین بائبرس نے اشارہ کیا اور پہاڑوں کی دونوں جانب سے گھڑ سوار بجلی کی سی تیزی سے قطبگہ اور اس کے منگول لشکر پر لپکے۔ منگول لشکر ابھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دونوں جانب سے گھڑ سوار پوری رفتار سے بجلی کی مانند ان پر آ کر برس پڑے۔ منگولوں نے گھوڑے چھوڑ دیے اور اپنی میانیں توڑ دی، جس کا مطلب تھا کہ وہ آخری سانس تک لڑیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا مگر مملوکوں کی منظم فوج کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ منگول شکست کھا گئے، قطبگہ گرفتار ہو گیا اور تقریباً تمام منگول لشکر تہس نہس کر دیا گیا۔ عین جالوت کی فتح نے منگولوں کی مغربی پیش قدمی روک دی اور مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کو تباہی سے بچا لیا۔ رکن الدین بائبرس اور سلطان قطز اسلام کے نجات دہندہ بن گئے مگر چند دن بعد واپسی پر سلطان قطز کو قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں رکن الدین بائبرس کو ملک الظاہر کا لقب دے کے مملوک سلطان بنا دیا گیا اور انہوں نے سلطنت کو سنبھالتے ہی مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ سیاسی اختلافات کے باوجود عین جالوت میں سلطان قطز اور رکن الدین بائبرس کے کارناموں نے اسلام کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ آپ سب سے گلہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے تو ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری بہت مدد ہوگی، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔